اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعے کے خطبات میں ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ اسلامی مہینوں کے حوالے سے اسلام کی برگزیدہ شخصیات اور تاریخ اسلام میں رونما ہونے والے اہم ترین واقعات سے ہم آشنائی، آگاہی اور اسے یاد رکھیں۔ جمعے کا اجتماع کیونکہ سارے مسلمانوں کا ایک اجتماعی اجتماع ہوتا ہے جس میں ہر طبقے، ہر فکر اور ہر زاویے کے لوگ جمعے کے دن بصورت عید کے جمع ہوتے ہیں، لہٰذا یہ شخصیات کیونکہ دنیاوی مصروفیات اور مشاغل کی کثرت کی وجہ سے اتنا وقت نہیں نکالا جاتا کہ کسی بڑے اجتماعات میں باقاعدہ اور باضابطہ شریک ہو کر اسلامی تاریخ اور اسلام کی نامور شخصیات یا اسلامی تاریخ میں نمودار ہونے والے اہم ترین واقعات جس سے ہمارے عقیدے، ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق کی تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے، ہم حاصل کریں۔ تو لہذا ہم نے چاہا کہ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے دوستوں کی اصلاح کے لیے ان اسلامی تاریخ کے واقعات، ان اسلامی شخصیات اور اسلامی تاریخ میں نمودار ہونے والے وہ اہم ترین واقعات کو جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں اختصار کے ساتھ وقت مختصر ہونے کے حوالے سے چند ضروری اور بنیادی باتوں کو یاد کیا جائے۔ یہ مہینہ جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ اپنی اہمیت کے حوالے سے کئی قسم کے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ جس طرح کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ غزوہ موتا کے حوالے سے، موتا کہ جس کی تفصیل ہم نے جمعۃ المبارکہ کے اندر ذکر کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں سے صحابہ اکرام کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی نصرت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ملک شام کے علاقے بصرہ اور موتا کے مقام پر روانہ کیا، اور اسلام کی تاریخ کا سب سے منفرد غزوہ جہاد رہا کہ حضور کی شرکت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو غزوہ کہا گیا، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ غزوہ موتا کے اندر جن عظیم ہستیوں کا کردار تھا اس سے ملنے والی ہمارے لیے استقامت، صبر، ایثار، قربانی کہ جو تعلیمی پہلو تھے اس سے ہم نے سبق حاصل کیا۔ آج اسلام کی ایک بڑی برگزیدہ شخصیت جن کی شہادت اس عظیم مہینے کے اندر ہوتی ہے، میری مراد وہ عظیم شخصیت جو حضرت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے اور آپ کی بڑی بیٹی سیدہ اسما بنت ابی بکر کے شہزادے اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی بہت بڑی شخصیت، جماعت صحابہ کے اندر ان کا بہت بڑا مقام، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سرکار کے نظام اور احکام شریعت کو، شرعی قوانین کو بصورت ریاست اور حکومت کو نافذ کرنے کے حوالے سے آپ کی ایسی بیدار اور بے نظیر خدمات ہے کہ تاریخ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جہاں آپ کا شرف یہ کہ آپ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سرکار امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص رفقا میں سے بھی ہیں۔ آپ کی شہادت اسی مہینے کے اندر ہوئی، تو میں نے چاہا کہ آپ کی زندگی، آپ کے مقام، آپ کے فضائل کے حوالے سے ہم بنیادی درس کو حاصل کریں اور ایسی عظیم ہستیوں کے ذکر کے حوالے سے اپنے قدموں کو مضبوط کریں اور اپنی یادوں کو اسلام کے ساتھ مضبوط اور مربوط کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، بڑے جلیل القدر عالم تھے آپ۔ ذخیرہ احادیث میں تقریباً 33 سے زیادہ احادیث کے آپ راوی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سماعت کی ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ اسلام کا ایک روشن باب ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ
کہ جس طرح ہر صحابی نے اپنی زندگی کا حصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنا کردار ادا کیا، وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کی پیدائش ہجرت کے 1 سال بعد، یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد اسلام کے تحفظ کے لیے اللہ کے حکم سے جب رات کو ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ کی ولادت ہجرت کے پہلے سال ہوئی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے 20 مہینے بعد، یعنی 20 ماہ بعد ہوئی، لیکن آپ کی ولادت میں جو اسلام کی عزت ہوئی اور آپ کی پیدائش اسلام کی عزت، اسلام کی شان کا ایک بہت بڑا معیار بنا۔ وہ اس طرح کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے صحابہ کے ساتھ آئے تو مدینہ منورہ کے اندر یہود کثرت کے ساتھ رہتے تھے، یہودی۔ اس دوران یعنی یہ 20 مہینہ، یہ 1 سال کا عرصہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے گھر کسی بچے کی ولادت نہیں، اور اب تک کوئی خوشی ایسی نہیں آئی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بڑا پسند فرماتے جب مسلمانوں کے گھر بیٹوں کی پیدائش ہوتی، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کا نظم تعلیمی طور پر، جہاد کے طور پر، تعداد و کثرت کے طور پر۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کے اندر ایک خطبہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسی خاتون سے شادی کرو کہ جن کے خاندان کی عورتوں میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہوں، جو تم سے محبت کرنے والی ہو اور تم ان سے محبت کرنے والی، اس لیے کہ میں تمہاری افراد کی کثرت پر قیامت کے دن میں تم پر فخر کروں گا۔ اور یقیناً یہ جو منصوبہ بندی کا ایک ڈرامہ مچایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کئی قسم کی سازشیں بھی ہیں۔ نہیں، منصوبہ بندی اگر کر بھی لیں تو 2 کا کون سا خیال حکومت رکھ لیتی ہے، تو جو آپ جو ہے وہ 5 اور 8 کے لیے رکا جائے، یہ ایک الگ سی ایک گویا کہ خبت ہے کہ آپ جی بچے 2 کم کر، تو ہم نے کہا جی 2 بچے پیدا کر کے بھی تو سڑکوں کا وہی حال ہے، تجارت کا وہی حال ہے، معیشت کا وہی حال ہے۔ تو یہ ساری بکواس، اور آج آپ دیکھیے یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر باقاعدہ پیسہ گورنمنٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہماری نسل ختم ہو رہی ہے، اور آپ جناب جو ہے کہ وہ بچے پیدا کریں تاکہ، تو غیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک خطبے کے اندر ہزارہا حکمتیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایسے خاندان میں شادی کرو جن خاندان کی عورتوں کی اولاد میں کثرت رہتی ہو، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اولادوں کی کثرت پر میں قیامت کے دن تم پر فخر کروں گا۔ خیر، اولاد کی کثرت کے ساتھ اس کی تربیت میں اس میں شامل ہے، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی مذہبی تربیت، ان کی تعلیمی تربیت، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مسلمانوں کے گھر میں اولاد کی پیدائش نہیں ہوئی، تو یہودیوں نے ایسی ایک چٹکی اور ایسی ایک افواہ پھیلا دی کہ ہمارے جو عاملین ہیں، ہمارے جو جادوگر ہیں، یا ہمارے وہاں جو جادو کرنے والے یہود ہمارے ہیں، انہوں نے مسلمان عورتوں کے اوپر ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب ان کے رحم میں کوئی بچہ استقرار نہیں کرے گا، یعنی اب ان سے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ اور یہ رومر ایسا پھیل گیا کہ مسلمانوں کے لیے بظاہر غم کا باعث بھی بنا۔ انسان ہے، انسان باہر کے اسرار، باتوں سے اثر لیتا ہے، چاہے اس کا ایمان جیسے بھی مضبوط ہو، لیکن انسان ہونے کے حوالے سے اس کے دل پر کچھ نہ کچھ ایک بادل سا آ ہی جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ واقعی میں اتنا لمبا عرصہ ہوا اور اتنے سارے مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، اور اتنے مسلمان جو خود مدینے میں پہلے سے موجود تھے، کسی کے ایک کے گھر میں بھی گویا کہ ولادت نہیں ہوئی۔ تو یہود نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب ہمارے جو جادوگر ہیں انہوں نے عمل کر دیا ہے، عاملین ہیں، اور انہوں نے عمل کیا ہے کہ مسلمانوں کی گھروں میں اب بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو اسلام کی ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو شہزادہ پیدا ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق کا نواسا حضرت عبداللہ بن زبیر تھا۔ حضور اتنے خوش ہوئے ان کی ولادت، کیونکہ ان کی یہ پیدائش اسلام کی ایک کرامت تھی، اسلام کی عزت تھی۔ یہود کا پھیلایا ہوا یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو خاک میں مل گیا، بلکہ تاریخ میں ہم نے یہاں تک پڑھا کہ جب حضرت سیدنا زبیر بن عوام یا حضرت ابو بکر خود اس بچے کو اٹھا کر لے کر آئے، کیونکہ زبیر بن عوام آپ کے والد تھے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے نانا تھے، جب اس بچے کو اٹھا کر حضور کے پاس لے کر آئے کہ لگے کہ حضور ہمارے گھر یہ بچہ پیدا ہوا، تو جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ یہ بھی کتابوں کے اندر آتا ہے، یعنی اسلام کی نصرت اور عزت کے لیے انہوں نے نعرہ بلند کیا، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر اسلام کی عزت قرار پائے، اسلام کا وقار قرار پائے، اور اللہ رب اللہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک آغوش میں آپ کو لیا، گود میں لیا، اپنے دہن مبارک سے آپ کو لعاب دیا، اس کے بعد آپ نے تحنیک فرمائی، یعنی کھجور منگا کر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دہن مبارک جس زبان پر خدا بولے، جس سے وحی جاری ہو، اس مبارک دہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کو چبایا، اور چبا کر بالکل نرم کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دہن میں اور منہ میں داخل فرمایا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ 1 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب ان کے حوالے سے چند باتیں میں خاندانی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ یہ بنو اسد قبیلے سے ہیں، یعنی قریشی ہیں، حضور کے خاندان سے۔ ان کے والد گرامی کا نام ہے زبیر بن عوام، اور زبیر بن عوام جو ہیں وہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ کے بھتیجے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد جو عوام ابن خویلد، یہ حضرت خدیجہ کے سگے بھائی ہیں۔ ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد، ان کے یہ بھائی ہے عوام بن خویلد۔ عوام جو حضرت سیدتنا خدیجہ کے سگے بھائی ہیں، ان کا نکاح حضور کی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی سگی بہن سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب سے ہوا، اور میرے دوستو ان کے بطن پاک سے حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ ہے وہ پیدا ہوا۔ تو یہ خاندانی بیک گراؤنڈ اس حوالے سے ہے، یعنی سرکار کی پھوپھی سیدہ صفیہ جو حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی سگی بہن ہے، یہ بھابھی ہیں حضرت خدیجہ کی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رشتہ دیکھیں کتنا قریب ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھوپھی ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ کی بھابھی قرار پاتی ہیں، کیونکہ ان کے بھائی عوام بنت خویلد کا نکاح صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ہوا، اور ان کے صدف اقدس سے حضرت عبداللہ یعنی عبداللہ بن زبیر کے والد حضرت زبیر بن عوام پیدا ہوئے۔ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو الگ الگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس کے اندر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ سرکار نے جہاں ان 10 کو جنت کی بشارت دی ہے، اسی ایک ہی مجلس کے اندر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت زبیر بن عوام جو والد ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ پھوپھی کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں آپ کے خالو بھی لگتے ہیں، رشتے میں آپ کے خالو بھی قرار پاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی امی جان جو ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام کی پھوپھی ہیں، کیونکہ آپ کے والد عوام ہیں اور ان کی بہن حضرت خدیجہ ہیں، تو حضرت زبیر کی پھوپھی ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ کے شوہر ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زبیر بن عوام کے خالو قرار پائے۔ اور ایک رشتہ اس کے ساتھ جو ہے کہ بڑا قریبی مزید جڑ جاتا ہے حضرت زبیر بن عوام کا، کہ زبیر بن عوام خود جو ہیں وہ حضور کی پھوپھی سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا قرار پائے، یعنی حضرت صفیہ کے ماموں کے بیٹے قرار پائے۔ تو لہذا اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جو خونی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے یہ بھی قرار پاتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ ایسا ہے، اور ایسے درخت کے مانند ہے کہ ہر شاخ ذات مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زبیر بن عوام حواری رسول ہیں صلی اللہ، یعنی حضور کے قریبی مددگار، اور یہ حواری کا لفظ حضور نے کسی اور کو نہیں کہا۔ اور جس طرح کہ ہمارے علماء اہل سنت اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار سے فضیلت جو ہے ہر ایک کو ایسی ملی ہے جو دوسرے کو نہیں ملی۔ ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت، انشاءاللہ جب یوم صدیق اکبر کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہر صحابی کے اندر ایک جزوی فضیلت ایسی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں، جیسے حضرت عائشہ کے پاس فضیلت کیا ہے کہ وہ حضور کی بیوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت حضرت فاطمہ کے پاس نہیں۔ اور سیدہ فاطمہ کے پاس جو فضیلت ہے بضعۃ منی، حضور کی جگر کا ٹکڑا ہونا، حضور کی بیٹی ہونا، یہ فضیلت ام المومنین کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر دیکھیں حضرت سیدنا زبیر بن عوام کو جو فضیلت حواری یعنی حضور کا حواری ہونا، یہ حضرت مولا مرتضیٰ کو یہ لقب نہیں دیا گیا۔ تو اگر جزوی فضیلت پر اگر گویا کہ پہلا نمبر کا نعرہ جو جاہل لگائیں تو پھر زبیر بن عوام کا بھی پہلا نمبر کا نعرہ لگائیں، اور یہ بھی کہیں کہ جناب زبیر بن عوام پہلے نمبر پر ہیں، کیونکہ یہ تو ان کی فضیلت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ خیر، تو لہٰذا جزوی فضیلت جو ہے وہ ہر ایک کے اندر تقسیم ہے۔ ہر ایک صحابی کو ایسا جیسا حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ ان کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا، ان کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، یہ لفظ کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہا گیا۔
حضرت عثمان کے لیے کہا گیا کہ میرا جنت میں کوئی رفیق ہوتا تو عثمان ہوتا، یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا۔ حضرت مولا علی کے لیے حضور نے فرمایا کہ علی دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں بولا گیا۔ تو یہ ہے فضیلت کے درجے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن افضلیت جب حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ڈائریکٹ یہ کہا جائے کہ صحابہ میں بڑا کون ہے تو پھر نام ابوبکر صدیق آتا ہے۔ تو اہل سنت جو ہیں الحمدللہ وہ جزوی فضیلت ہر صحابی کی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب مطلق سوال ہو کہ بڑا کون ہے اور افضل کون ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ خیر یہ ایک علمی بحث ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے یوم میں ہم اس کو عوامی طرز میں کھول کر بیان کریں گے، لیکن ابھی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر جن کا مبارک یوم ہم کر رہے ہیں، ان کے والد گرامی حضرت زبیر بن عوام ہیں۔ ان کا ایک لقب مبارک جہاں اتنی فضیلتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خاندانی رشتے سے آپ اتنے قریب ہیں۔ غزوہ خندق لڑی جا رہی تھی اور بڑی سخت سردی تھی، اور عرب کی سردی اللہ اکبر، جیسی اس کی شدید مدینہ منورہ کی گرمی جیسی شدید ایک آزمائش ہے، اسی طرح گرمی جیسی آزمائش ہے کہ جس میں بندہ جو ہے کہ فرش پر پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ جنہوں نے گرمی میں حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ کھجور پکنے کا جو وقت ہے اس میں گرمی کتنی شدید ہوتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ میں، صحرائی علاقہ، اسی شدت کے ساتھ وہاں سردی ہوتی ہے۔ تو شدید سردی تھی جب غزوہ خندق لڑی گئی 5 ہجری کے اندر۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے اندر، جو آج مسجد خمسہ مساجد کے اندر وہ مسجد موجود ہے، جس میں حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور گرد و نواح مدینے کے اندر خندقیں کھودی گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پہر ایک آواز لگائی، فرمایا کہ کون ہے جو اس میری مجلس سے اٹھے گا، اٹھ کر جائے گا اور پورے مدینے کا چکر لگائے گا، اور ہر سرنگ اور ہر گویا کہ اس کی فصیل کو غور سے دیکھے گا کہ اس سے کوئی دشمن عبور تو نہیں کر رہا، کون پہرہ داری کر کے آئے گا۔ سخت سردی تھی، تو اس میں سب سے پہلے حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے۔ اب جس طرح فتح خیبر مولا علی کے لیے ہے تو یہ خصوصیت حضرت زبیر بن عوام کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی حفظ مراتب اپنی جگہ پر، یعنی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وہ شخصیت جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے، اس میں تو ساری امت سے افضل ہے، یعنی سیدنا عثمان غنی کے بعد جو آپ کی پوزیشن ہے اس میں تو پھر آپ ساری امت سے افضل ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہر صحابی رسول نے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالا ہے، اور یقیناً ہر صحابی کا یہ حصہ رہا ہے، اور مطلقاً یہ کہنا کہ ایک کے کاندھے پر ساری بات تھی تو یہ مزاج کوئی باقاعدہ تاریخی یا تحقیقی نہیں لگتا کہ جس میں ایک رخ کو بیان کیا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے، سرکار دو عالم نے فرمایا سردی اتنی سخت ہے لیکن کون اٹھے گا اور باہر جائے گا اور چکر لگا کر آئے گا؟ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں اٹھا، اور جب میں اٹھ کر باہر گیا تو حضور نے مجھے دعا عطا فرمائی۔ حال یہ تھا کہ میں نے ایک تہبند پہنا ہوا تھا، غربت کا دور تھا، تہبند پہنا ہوا تھا، چادر میرے اوپر تھی، قمیص نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنی قیمت، اتنے پیسے نہیں تھے۔ کہتے جب میں اس سردی کے اندر کہ میرے پاس کوئی اوڑھنے کے لیے چادر یا کمبل بھی نہیں تھا، میں مسجد کے صحن سے باہر نکلا تو حضور نے جو دعا دی تھی تو مجھے اتنی گرمی لگنے لگ گئی کہ وہ چادر بھی میں نے کندھے کی اٹھا کر اپنے کندھے کے اوپر رکھی، اور میں نے پورے خندق کو چکر لگا کر واپس آیا۔ تو جب میں لوٹ کر آیا تو سرکار کے چہرے پر ایک خوشی کے آثار تھے، اور سرکار نے جماعت صحابہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور میں نے جبریل سے کہا تھا کہ جبریل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے مددگار اور حواری تھے، میری امت میں میرا حواری کون ہے؟ تو جبریل ابھی مجھے بتا کر گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں آپ کا حواری زبیر بن عوام ہے۔ اور یہ زبیر بن عوام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کے والد گرامی ہیں، جن کا یوم، جن کی شہادت کو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ خاندانی بیک گراؤنڈ میں ایک بات اور آپ کو عرض کر دیں کہ آپ کی امی جان یعنی سیدنا عبداللہ بن زبیر جن کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے اور بڑی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا، یہ تاریخ کا ایک بڑا بھیانک اور غمناک گویا کہ یہ واقعہ ہے، جس طرح کربلا کا واقعہ حضرت سرکار امام علی مقام کا، اس طرح یہ تاریخ کے ایک تلخ واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی خانہ کعبہ کے اندر شہادت کا ہونا ہے، یا اس کے قریب کے اندر آپ کی شہادت کا ہونا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں استقامت اور صبر و للہیت بتاتی ہے، یعنی اگر کسی نے پورا کفن پہن کر دنیا سے گیا ضروری نہیں کہ وہ نیک ہے، لیکن کچھ ایسے دنیا سے گئے کہ جن کے سر کو ڈھانپا گیا تو پاؤں کھلا رہا، تو یہ نہیں کہ وہ جناب وہ نیک نہیں تھے۔ صحابہ کے کفن ایسے ہی رہے، اتنا تنگ کپڑا ہوتا کہ پاؤں کو ڈھانپتے تو چہرہ کھلا رہتا اور چہرے کو ڈھانپتے تو پاؤں کھلا رہتا۔ تو بات واضح ہو گئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت وہی پا گیا جو متقی و پرہیزگار تھا۔ کفن کا پورا ہونا بہت بڑی برکت ہے، لیکن یہ نجات کا ذریعہ بنے ایسا ضروری نہیں۔ کفن کا آدھا ہونا بظاہر بڑا عیب لگتا ہے، لیکن اس سے بندہ گناہگار ہو ایسا نہیں۔
کیونکہ دیکھیے حضرت زبیر بن عوام کا لباس میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، یا حضرت غزوہ احد میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے کفن کیسے تھے، یعنی آدھا بدن کو ڈھانپا جا سکتا تھا اور آدھا بدن کھلا ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ سے بڑا نیک کون ہوگا؟ جب آپ کے قدم مبارک پر کفن لایا جاتا تو چہرہ کھل جاتا تھا، اور چہرے پر لایا جاتا تو گویا کہ قدم کھل جاتے۔ جو چہرے پر کپڑا رکھا گیا اور مدینہ منورہ کے گرد کے ہرے گھاس توڑ کر لا کر آپ کے پاؤں پر رکھے گئے، اور اس طریقے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اور ٹھیک اس واقعے کے 40 سال بعد جب مدینہ منورہ میں سیلاب آیا تھا اور شہداء کی قبریں ٹوٹ گئی تھی، تو اس میں جب حضرت حمزہ کی قبر ٹوٹی تھی تو وہ بدن تو بدن، وہ گھاس بھی اسی طرح ہرا تھا جو آپ کی قدم مبارک تھا۔ تو یہ مقام ہے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور جملہ شہداء کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور رفیقی صحابہ تھے۔ تو حضرت زبیر بن عوام، ان کی بیوی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، اور جن کی شہادت کو ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، ان کی امی جان، ان کا نام ہے اسماء۔ حضرت ابو بکر صدیق کی 3 بیویاں تھیں، آپ کی 2 بیویوں سے بیٹا بیٹی اور 1 بیوی سے صرف 1 بیٹا پیدا۔ سب سے بڑی بیوی جو آپ کی تھی ان کا نام تھا قتیلہ، ان سے آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ اور ایک آپ کی بڑی بیٹی اسماء، یہ حضرت ابو بکر کی پہلی بیوی سے پیدا ہوئی۔ دوسری بیٹی آپ کی تھی، آپ کی بیوی جو تھی ام رمان، ان کا ایمان ثابت ہے اور ان سے آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک ہماری ماں سیدہ عائشہ اور ایک ان کے ماں اور باپ شریک بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اور تیسری جو آپ کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ اسماء بنت عمیس تھی، جو میں نے حضرت جعفر طیار کے واقعے میں ذکر کیا تھا، جو موتا میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد وہ نیک خاتون حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئی تھی، اور ان سے آپ کے ایک ہی بیٹا پیدا ہوئے، وہ محمد بن ابی بکر تھے۔ تو آپ کی جو بڑی بیوی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی قتیلہ، ان سے جو 2 بچے پیدا ہوئے عبداللہ، جن کا ذکر ہجرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں کھانا پہنچانے کے حوالے سے آتا ہے، وہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ، اور آپ کی سگی بہن اسماء، یہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سے تقریباً 18 سال، بعض علماء نے لکھا 8 سال، یہ بعض علماء نے لکھا 12 سال، یعنی مطلقاً یہ کہ ہماری ماں حضرت عائشہ سے یہ بڑی تھی، عمر میں کافی بڑی تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ ان کا نکاح ہوا حضرت زبیر بن عوام سے، اور ان سے پیدا ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر، جن کی شہادت کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کی امی جان کی شان یہ تھی کہ آپ گویا کہ مجاہدات صحابیات میں سے تھی، اسلام کے لیے آپ کی بڑی جد و جہد ہے، اور آپ کا اسلام لانا سابقون اولون مہاجرات میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں بعض علماء نے لکھا کہ آپ کا نمبر 18 نمبر پر آتا ہے کہ آپ نے اسلام قبول فرمایا تھا اور دار اسلام میں آپ داخل ہوئے۔ سیدہ اسماء کا کیا مقام ہے؟ ہجرت کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ابو جہل سے جھگڑا کیا اور ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار دو عالم کے راز کو چھپایا کہ سرکار کس غار کے اندر ہے، اور حضرت ابو بکر آپ کو کس غار کے اندر لے کر گئے ہیں۔ ابو جہل جب آپ کے گھر پر آپ لوگوں کو مارنے کے لیے آیا تو وہاں پر کھڑے ہو کر جس طرح کربلا کے اندر یزید کے سامنے سیدہ زینب نے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا تھا، اسی طرح صحابیہ حضرت اسماء ابو بکر کی شہزادی نے حضور کا یہ راز کہ حضور ہجرت میں کہاں اس وقت سرکار موجود ہیں، اور یہ راز وہ کافر ڈھونڈ رہے تھے، یہ راز حضرت اسماء کو پتا تھا۔ اس نے ڈنڈوں سے حضرت اسماء کو مارا، لیکن حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنے پورے کپڑے آپ کے خون سے بھر گئے تھے، لیکن آپ نے بار بار یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے ابو اور میرے رسول کہاں پر ہے، تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا تو میں نہیں بتاؤں گا۔ یہاں سے پتا چلا کہ صرف ابو بکر رسول اللہ کے وفادار نہیں، ابو بکر کی ساری بیٹیاں بھی رسول اللہ کی وفادار، سارے یہ گھر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وفاداروں میں ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضور علیہ السلام سے بے شمار بشارت پانے والی ہیں۔ ہجرت میں آپ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 رات حضور علیہ السلام نے غار کے اندر گزاری تھی، اور یہ وقت آ گیا تھا کہ کافر ابھی مکہ سے ہٹ کر آگے تک اپنا گھیراؤ کریں گے اور وہ اپنے جاسوسوں کو چھوڑیں گے، اس سے پہلے حضور کو مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا جائے۔ یہ بات صرف ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو پتا تھی، یہ حضرت علی کو پتا تھی، بس یہ 2 شخصیات ہیں جن کو یہ پتا تھا کہ سرکار اس وقت رات کو کہاں رکے ہوئے، اور یہ خاموشی سے، کیونکہ یہ تو کانوں کان خبر ہو جائے تو کافر پہنچ جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ قتل کرنے کے لیے اور گویا کہ ہنگامہ کرنے کے لیے وہ تیار تھے، غار کے منہ تک وہ آ چکے تھے۔ تو یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے سارے گھر والوں کا نہیں بلکہ آپ کے غلام کو بھی پتا تھی، اور غلام تو ٹکوں پر بک جاتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی تربیت میں رہنے والا غلام ایسا ہے
کہ وہ بازار سے جب گزرتا ہے تو آوازیں آتی ہے کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دے گا، اس کو اتنے لاکھ دینار، اتنا انعام، اس عورت سے شادی کرائی جائے گی۔ لیکن وہ عجیب غلام ہے، غلام تو لالچی ہوتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھ پر بک گئے، کبھی اس کے ہاتھ پر بک گئے، لیکن ایک غلام عامر بن فہیرہ بھی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا، وہ لاکھوں روپے کی آوازیں کانوں سے سنتا تھا اور بکریاں چرا کر رسول اللہ کو دودھ پلانے جا رہا ہے، لیکن آنکھوں کے اشارہ کے بدن سے کسی طریقے سے وہ اشارے کو ظاہر نہیں کرتا تھا کہ حضور کہاں پر اس وقت پوشیدہ ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور تربیت تھی کہ آپ نے اپنے گھر کے بچے تو بچے یعنی غلاموں تک کو ایسا عاشق بنایا تھا کہ وہ کٹ مرنا تو گوارا کر سکتے تھے، لیکن حضور کے ساتھ بغاوت کرنا اور حضور کی ناموس کا سودا کرنا یہ وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ ہجرت پر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں اور بات کو سمیٹتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے، کیونکہ بڑی برگزیدہ شخصیت ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی ذات پر گفتگو کیوں نہیں کر رہے، والدین پر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ گفتگو کا انداز ہوتا ہے، کسی شخصیت کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی دعا لے کر اپنی مغفرت کے لیے بندہ براہ راست ان کی بجائے ان کا ذکر بعد میں کیا جائے، وہ جن شان والوں کی اولاد ہیں، خاندان ہیں، ان کا ذکر مبارک پہلے کیا جائے۔ آپ کی امی جان سیدنا عبداللہ بن زبیر کی امی جان سیدہ اسماء بنت ابی بکر اتنی جرت مند خاتون تھی، ان کی ڈیوٹی تھی کہ رات کے وقت حضور کے لیے کھانا بنا کر غار میں پہنچانا، اور مکہ کی وہ گھاٹیاں، وہ جنگل، اور اس میں وہ چلی جا رہی ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کو شام کو کہہ دیا تھا کہ رات کو حضور نے جانا ہے تو تم نے ایک میں حضور کے لیے ستو لانا ہے اور ایک میں شہد یا پانی کا انتظام کرنا ہے۔ یہ یعنی تھیلوں میں، یعنی چمڑے کے تھیلوں میں لے کر غار پر پہنچ گئی۔ جب پہنچ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابا جان یہ میں دو لے کر آگے، عورت ذات ہے، لڑکی ذات ہے، لیکن ان کو نہ غارے سور کوئی چڑھے نا، مرد آدمی بھی 22 سال کا لڑکا بھی چلے تو 3 دن وہ بستر پر لیٹا رہتا ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جو ایک دن میں تین دفعہ اوپر جاتی نیچے آتی، اور اتنی ہوشیاری سے، اتنی وفاداری سے، اتنی چوکنا ہو کر، یعنی جاتی نہیں کہ سیدھا یہ سڑک چل رہی ہے تو لوگ دیکھ لیں، پہلے وہ دور جاتی، پھر آتی، ادھر جاتی، لوگوں کا خیال بانٹتی، اور اس کے بعد پھر چل کر جاتی، یعنی جتنا راستہ غار سور کا ہے اس سے 6 گنا راستہ پیدل طے کرتی، تاکہ سراؤنڈنگ میں گھومتی رہتی، تاکہ جاسوسوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ جا کہاں رہی ہے۔ یہ گھرانہ ہے ابوبکر صدیق کا۔ اب آپ درد دیکھیے اس خاندان کا، جب غار میں پہنچ گئی اور سرکار دو عالم کو اونٹنی پر بٹھا دیا گیا کہ حضور بس جانا ہے، اور یہ دونوں انہوں نے چمڑے کی تھیلیاں اپنے ابا کے حوالے کی، تو حضرت ابوبکر نے غصے میں کہا باندھوں گا کس سے اس کو؟ یہ تو تھیلیاں لائی ہے، اس کے منہ باندھنے کے لیے بھی تو کچھ دے۔ اور وہ کھانا حضور کو جو تھا وہ ان کو جان سے زیادہ عزیز تھا کہ راستے میں حضور کو اگر حاجت ہو تو کیا پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ تو میں بھول گئی لانے کا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا ان کو غصہ کیا، فرمایا کہ یہ اگر ضائع ہو گیا تو راستے میں حضور کو میں کیا پیش کروں گا؟ خود کی پرواہ نہیں ہے، حضور کو کیا پیش کروں گا؟ اب یہ بیٹی بھی تو ابوبکر صدیق کی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو یاد کریں آپ اس وقت، آپ کی نظروں میں آپ کی بیٹیوں کا، بہنوں کا اور پاکیزہ ماؤں کا تصور ہونا چاہیے تاکہ آپ اس درد اور اس وفاداری کو سمجھ سکیں۔ کہنے لگے ابا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنا منہ ادھر کر لیں، آپ اپنا منہ ادھر کر لیں۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے ہاں عورت ذات ہے، آپ نے اسی وقت اپنا کمر بند توڑا، جس کو عربی میں نطاق کہتے ہیں، کمر بند توڑا، اور اپنے کپڑے کو گانٹ لگائی اور اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے۔ کہا ابا جان ہے تو کچھ بھی نہیں، اب وقت ایسا نہیں کہ نیچے جائے ورنہ تو کافر پہنچ جائے، اس آدھی رسی سے اس کو باندھ لیجئے، اس آدھی رسی سے اس کو باندھ لیجئے۔ آج ایسی وفاداری کی مثال کون لا سکتا؟ آپ اپنی بچیوں پر اس کو محسوس کریں، اپنی بیٹیوں پر اس کو محسوس کریں۔ یہ وفاداری، جب سرکار دو عالم کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور تاخیر ہو گئی لیکن اسماء نے یہ کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا عطا فرمائی اور ان کو لقب دے کر ذات النطاقین، یعنی 2 دھاگوں والی۔ ایک عورت کے نزدیک اپنی حیا کتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن حضور کی عزت اتنی بڑی تھی میرے دوستوں ان کی نظر میں۔ کہنے لگے ابا جان آپ ذرا منہ ادھر کر سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے جیسی منہ ادھر کیا تو انہوں نے اپنا کمر بند توڑا اور اپنے کمر سے اپنے کپڑے کو باندھ لیا کس کے، اور اس کمر بند کو 2 ٹکڑے کیا۔ فرمایا کہ میرے لیے میری عزت کچھ نہیں ہے، رسول اللہ کا آرام سب کچھ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی۔ ظاہر سی بات ہے تربیت تو باپ نے کی ہوگی نا، باپ ایسا وفادار تھا جس نے جوان بیٹی اور گھر والوں کو سرکار دو عالم کے لیے چھوڑ دیا اور غار کے اندر چلے گئے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر کافروں کو پتا چلا تو تیرا گھر جلا دیں گے،
تو تیرا کیا ہے؟ فرما میرے لیے میرا رسول بخش کافی ہے، میرے گھر والوں کے لیے اللہ رسول کافی ہے، بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں حضور کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب میرے دوستو بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے، جو زبیر بن عوام کا نکاح حضرت سیدہ اسما سے ہو اور بیٹا عبداللہ بن زبیر پیدا ہو، اور پیدا بھی ہو تو اسلام کی شان بنے اور مسلمان نعرہ لگا کر اس کا استقبال کریں، یہود کا منہ اس کے پیدائش کے وقت کالا ہو، سرکار اپنی چھاتی سے اس کو لگائے رکھیں بہت دیر تک۔ مجھے بتائیے بچہ کیا رنگ لائے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے، وقت میں ختم کرتا ہوں، بات ختم ہوتی ہے، 72 سال یا 74 سال آپ نے عمر پائی۔ مختصراً یہ آپ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے قاری قرآن تھے آپ، لیکن مختصر آپ کی زندگی کے بڑے مشہور پہلو میں سے میرے دوستو بزرگوں یہ عظیم پہلو ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے جب یزید نے بیعت کو طلب کیا تھا، اس وقت 3 بندوں سے سختی سے بیعت لینے کے لیے یزید نے کہا تھا، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ امام علی مقام، ایک عبداللہ بن زبیر، ایک عبداللہ ابن عباس، اور ان تینوں نے مدینے کے اندر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ امام حسین کربلا نہ جائیں، کیونکہ بڑے اچھے دوست تھے، آپ نے بڑا مشورہ دیا امام حسین کہ آپ کربلا نہ جائیں، کوفی بڑے ظالم ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے خلاف بھی ایک سازش کی اور کوفے کی جامع مسجد میں آپ کے باپ کو، آپ کے والد علی کو تنہا چھوڑ دیا تھا، تو وہ آپ کو بھی تنہا چھوڑیں گے، لیکن حضرت امام علی مقام کی ایک عظیمت، اپنا ایک عظیم اجتہاد تھا، آپ تشریف لے گئے۔ لیکن جب امام علی مقام کی شہادت کی خبر آئی تو حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن زبیر بہت روئے، اور اس وقت آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں خطبہ دیا، تو اس وقت حال یہ تھا کہ پورے عرب نے یزید کے مقابلے پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی، اور اس وقت ساری خلافت حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں آئی، اور آپ نے خون حسین کا بدلہ لینے کی تیاری کی۔ اس وقت آپ نے مدینہ منورہ کے اندر جتنے لوگ جن پر شک تھا کہ یہ حضرت امام حسین کی شہادت میں یا اہل بیت کی گستاخی میں شامل ہیں، جس میں مروان بن حکم ہو یا جتنے لوگ ہوں، سب کو آپ نے مدینہ منورہ سے بھگا دیا تھا۔ مروان بن حکم ایک بھیڑیا آدمی تھا، اس نے یہاں سے نکلنے کے بعد ایک بڑی فوج تیار کی، فوج تیار کر کے عبداللہ بن زبیر کے مقابلے پر آیا۔ اس نے مصر کے اندر، کیونکہ آپ کے گورنر مضبوط نہیں تھے، تو مصر کو اس نے آپ سے چھین لیا، عراق میں آپ کے ساتھ لڑائی ہوئی، عراق میں آپ کے بھائی مصعب بن زبیر جو تھے وہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ مختصراً یہ وہ مکہ تک آ گیا، اور مکہ تک آنے کے بعد حجاج بن یوسف نے گویا کہ 30,000 کا لشکر طائف کے میدان سے لے کر مکہ کے اندر داخل ہوا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے ان شیطانوں کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے اندر آپ مکہ اور مکرمہ، ایک روایت آتی ہے کہ حرم خدا کے اندر، ایک ہے کہ اس کے بعد اس کے حرم کے دروازے کے باہر آپ کو شہید کیا گیا۔ حجاج بن یوسف جو ایک ملعون شخص تھا، جس کی تکفیر فقہا نے کی ہے اور بڑا بدبخت قسم کا آدمی تھا، وہ اپنے دور کا چنگیز خان سے بھی زیادہ ایک خطرناک ایک روپ تھا، اس نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے اندر شہید کیا، اور جب شہید کیا تو آپ کے سر مبارک کو آپ کے بدن سے الگ کر دیا گیا تھا، جیسے امام علی مقام کا آپ کا بدن مبارک سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ اس سے ہمیں صبر ایثار ملتا ہے، اسلام کے لیے شجاعت۔ اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ فرماتا ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، مال کو چھین کر، اولاد کو چھین کر، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون اس مصیبت پر رکتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ہمارے وہ نیک بندے جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ جائیں گے۔ عبداللہ بن زبیر، آخری بات عرض کروں، عبداللہ بن زبیر کا جسد مبارک ابھی سولی پر ٹنگایا ہوا تھا کہ آپ کی والدہ حضرت اسما، ان کی عمر 92 ایئر تھی، اور اس وقت بڑی صحت مند تھی وہ۔ حجاج بن یوسف نے ان کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں، تو جب آپ کمرے کے اندر آئی تو آپ نے دیکھا تو آپ کا بیٹا سولی کے اوپر ہے اور سر نہیں ہے، تو آپ دھاڑی مار کر رونے لگی۔ تو حجاج ملعون اور ظالم نے کہا کیوں، آپ کو درد ہوا، آپ غمگین ہوئی؟ انہوں نے کہا اس کی شہادت پر میں غمگین نہیں ہو رہی، شہادت تو شان کی بات ہے، میں اس لیے غمگین ہوئی حجاج تو نے امت کی بہت بڑی ناشکری کی ہے، یہ میرا بیٹا ہی نہیں، اسلام کا فخر تھا، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا تھا، اس لیے کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اب مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوگا، ہمارے جادوگروں نے ان کے اوپر جادو کر دیا ہے، تو اسلام کی عزت کے لیے اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں جو سب سے پہلا بچہ بھیجا تھا وہ یہ میرا بیٹا عبداللہ بن زبیر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت اس مہینے ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کے بہت بڑے پہلو، آپ بہت بڑے غازی تھے، آپ بہت بڑے مجاہد تھے، اہل بیت کے محافظ تھے، امام علی مقام امام حسین کے بڑے جگری دوست تھے،
آپ خود صحابی رسول تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، حضرت اسما کے بیٹے تھے۔ میں یہ چاہوں گا، اس ذکر کو میں نے اس لیے آہستہ سے ذکر کیا ہے کہ تاریخ کے پنے آپ اٹھائیں اور آپ کی عظمت و شان کا مطالعہ کریں، اور آج کے دن ہو سکے یا کل اپنے گھروں کے اندر ایک چھوٹی سی مجلس سجا کر آپ کے نام کا فاتحہ شریف ضرور پڑھیں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ جیسے عظیم غازی، مجاہد، اسلام کے وفادار اور ناموس رسالت اور ناموس شریعت پر پہرا دینے والوں کے صدقے اللہ ہمیں حیا دے اور صبر دے، استقامت دے، ہمارے دلوں سے اللہ ہوس، لالچ اور بغض کو نکالے، ہمارے دل میں اللہ آخرت کی فکر کو پیدا کرے، اور سب سے اوپر اسلام، سب سے اوپر قرآن، سب سے اوپر رسول اللہ کی عزت اور اللہ کی توحید، اس حقیقت کو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اٹھا کر رکھے، تاکہ ہم فرائض پر جمے رہیں اور اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہم کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہ کریں، اور سر اٹھا کر یہ کہیں کہ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ رب العالمین سیدنا عبداللہ بن زبیر کی قبر شریف پر کروڑوں رحمتوں کے نزول فرمائے۔ آپ کی قبر شریف پر ایک جملہ، اس کے بارے میں دو بات ملتی ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بدن کو آپ کی امی جان کے حوالے کر دیا گیا، اور آپ کی امی جان اس غم میں اسی مہینے میں انتقال کر گئی۔ حالانکہ 92 سال آپ کی عمر تھی سیدہ اسما کی، اور بالکل تندرست تھی، لیکن اس غم میں آپ نے اسی مہینے میں ہی آپ کا اس غم سے انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی قبر شریف کہاں پر ہے، اس کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو حجون میں، یعنی جنت المالا جس کو کہا جاتا ہے، جنت المالا کے اندر آپ کو دفن کیا گیا، اور ایک یہ ہے کہ جب حاجی عرفات میں مزدلفہ کی طرف آتے ہیں تو مزدلفہ کی پہاڑیوں کے سراؤنڈنگ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی تدفین ہوئی۔ اللہ رب العالمین آپ کے مدارج بلند کرے اور آپ کی قبر مقدسہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کی اس دینی خدمات کے صدقے امت کو متحد فرمائے، اور یہود اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں امت کو، ہم تمام کو حرص اور لالچ کی طرف جانے کی بجائے اللہ کے دین، اپنی آخرت اور دین کے ساتھ وفاداری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔